السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ میرے تمام علماء اکرام جتنے بھی بھائی ہیں مسالک کے یا نوجوان ینگ جنریشن، میرے بیٹا تحقیق کرنی آپ نے۔ نماز چاہے کوئی اہل سنت ہے، چاہے کوئی دیوبند ہے، چاہے کوئی اہل حدیث ہے، چاہے کوئی اہل تشیع ہے، نماز کی کسی کو بھی معافی نہیں۔ نماز ہم سب پہ فرض ہے۔ تو آؤ آج یہ تو پتہ کرے کہ اللہ نے ہمیں قرآن میں نماز پڑھنے کا طریقہ کیا بتایا ہے، کہ نماز ہمیں کس طرح پڑھنی چاہیے۔ اور میرے بیٹا تحقیق کیا کرو۔ اب دیکھو میرے جو اہل سنت بھائی ہیں، میں کسی کی مخالفت نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں کہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھو۔ جو میرے بھائی حنفی دیوبندی ہیں وہ کہتے ہیں ناف سے بھی تھوڑا نیچے کرو۔ جو میرے بھائی اہل حدیث ہیں وہ کہتے ہیں کہ صدر کے اوپر، سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کے باندھو۔ اور میرے بھائیوں یہ بھی حدیث ہے سینے پہ باندھو، یہ بھی حدیث ہے ناف پہ باندھو، یہ بھی حدیث ہے ناف کے نیچے باندھو، یہ بھی حدیث ہے کہ ہاتھ باندھو ہی نہ، چھوڑ کے پڑھو۔ یہ ہوئی حدیثیں۔ اور میرے بیٹا حدیث تو ضعیف ہو سکتی ہے، قرآن تو ضعیف نہیں۔ تو آؤ آج قرآن سے پتہ کریں کہ اللہ نے قرآن میں ہمیں نماز پڑھنے کا، عبادت کرنے کا طریقہ کیسے بتایا، کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اور میرے بیٹا اللہ کے قرآن کی بات مانو۔ قرآن کسی مسلک کا نہیں، اللہ کی کتاب ہے، لا ریب اور بے عیب۔ لو میں قرآن سے بتانے لگا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں نماز پڑھنے کا، عبادت کرنے کا طریقہ کیا بتایا ہے۔ اور میرے بیٹا تحقیق کیا کرو، قرآن کے مطابق اپنا عقیدہ بناؤ۔ یہ اللہ کا قرآن ہے جو میرے ہاتھ میں ہے۔ لو پارہ نمبر ہے 8، سورہ اعراف ہے، آیت کا نمبر ہے 29۔ خالق فرما رہا ہے قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بداکم تعودون۔ عبادت کرو میری اس طرح۔ اقیمو کا معنی ہوتا ہے سیدھا کرنا، کما بداکم تعودون کا معنی ہے جس طرح ماں کے پیٹوں سے آئے ہو اور جس طرح تم نے جانا ہے۔ اقیمو سیدھا کھڑے ہو جاؤ، دوسرا کما بداکم تعودون جس طرح تم ماں کے پیٹوں سے آئے ہو اور جس طرح تم نے جانا ہے۔ اور میرے بیٹا یہ قرآن کی آیت ہے، یہ شیعوں کی کتاب نہیں۔ شیعوں کی نفرت کی وجہ سے قرآن کی آیت کو نہ چھوڑو۔ قرآن نے بتایا ہے کہ جس طرح ماں کے پیٹوں سے آئے ہو اور جس طرح تم نے جانا ہے۔ اور میرے بیٹا تحقیق کرو، ذرا غور کرو، فکر کرو۔ خالی کہہ رہا ہے وَأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، عبرت ہے، نصیحت ہے، بصیرت ہے۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو میرے بھائی عربی لغت گردان کو جانتے ہیں، کما بداکم تعودون قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین۔ یہ دیکھو میرے بیٹا یہ قرآن ہے، یہ کسی مسلک کی نہیں۔ کما بداکم تعودون جس طرح ماں کے پیٹوں سے آئے ہو اور جس طرح تم نے جانا ہے۔ اب ماں کے پیٹ سے جب بچہ آتا ہے تو ہاتھ چھوڑ کے آتا ہے۔ جب ہم اپنی میت کو قبرستان کی طرف لے کے جاتے ہیں تو وہ بھی ہاتھ چھوڑے ہوتے ہیں۔ اور میرے بیٹا قرآن کے مطابق نماز پڑھو۔ شیعہ جو ہاتھ چھوڑتے ہیں بنص سے قرآن چھوڑتے ہیں، قرآن کے مطابق چھوڑتے ہیں۔ اب خود ہی میرے بیٹا اہل حدیث دیوبند اور اہل سنت، میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا، آپ خود ہی بتاؤ، آپ کا خود اتفاق نہیں۔ میرے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں صدر پہ رکھو، سینے پہ رکھو۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ ناف پہ رکھو۔ حنفی دیوبندی کہتے ہیں ناف سے نیچے رکھو۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ہاتھ چھوڑو۔ اور میرے بیٹا حدیث ضعیف ہو سکتی ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، لا ریب اور بے عیب۔ اس کا محافظ کون ہے؟ خالق خود فرما رہا ہے انا نحن نزلنا ذکر وانا لہ لحافظون۔ بے شک اس ذکر کو، اس قرآن کو میں اللہ نے اتارا ہے اور میں ہی اس کا محافظ ہوں۔ اور میرے بیٹا اہل تشیع اگر نماز پڑھتے ہیں تو بنص قرآن پڑھتے ہیں ہاتھ چھوڑ کے۔ اور میرے بیٹا ہاتھ چھوڑ کے اللہ کی عبادت کیا کرو۔ اب آپ کا کام ہے تحقیق کرنا۔ یہ جو میں آیت پڑھ رہا ہوں پارہ نمبر 8 ہے، سورہ اعراف ہے، آیت کا نمبر ہے میرے بیٹا 29۔ قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بداکم تعودون۔ اقیمو کا معنی کیا ہے؟ جنہوں نے عربی لغت گردان پڑھی ہے بتاؤ میرے بیٹوں کو۔ اقیمو کا معنی ہے سیدھا کھڑا ہونا۔ تو آدمی سیدھا کیسے کھڑا ہوتا ہے؟ کما بداکم تعودون کا معنی کیا ہے؟ جس طرح ماں کے پیٹوں سے آئے ہو اور جس طرح تم نے جانا ہے۔ اور میرے بیٹا بنص قرآن پڑھا کرو، نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھا کرو، تحقیق کرو۔ میں قاری دلاور حسین جٹ، جس بندے کا دل کرتا ہے اب میرے ساتھ مناظرہ تو وہ کرے گا جو قرآن کا منکر ہوگا۔ اب قرآن جب کہہ رہا ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھو تو میرے بیٹا ہاتھ چھوڑ کے عبادت کرو اللہ کی۔ نماز کی معافی کسی کو بھی نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔